اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، ہر طرح کی دکھ درد پریشانیوں سے انشاءاللہ آپ کو نجات مل جائے گا۔ اگر آپ لوگوں نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا، آپ پریشان حال ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کریں، سچے دل کے ساتھ کریں، وہ شخص خود آ کر آپ کو آپ کے پیسے واپس کرے گا اور آپ سے معافی بھی مانگے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمل انتہائی مجرب ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر جو نام میرے اللہ پاک کا آپ کو ورد کرنا ہے وہ یا مقسطو ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اس عمل کو دکھی دل کے لیے، یعنی کہ غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ انتہائی مجرب ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی عادت ہوتی ہے، یا پھر وہ تھوڑی تھوڑی سی بات پہ فکر مند ہو جاتے ہیں۔ سیلری کم بنی، اس پہ فکر مند ہو گئے، کوئی بیمار ہوا اس پہ فکر مند ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی مہمان بھی آنے والے ہیں تو اس پر بھی فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اگر اس طریقے کے معاملات آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو وہ اللہ پاک کا یہ نام صرف 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے، اللہ پاک اس کے دل کو مضبوط کر دے گا۔ اور جب اللہ پاک کسی کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے تو بڑی بڑی پریشانیاں وہ آسانی سے جھیل لیتا ہے، اور جب پریشانیاں آئے اور انسان صبر کرے تو اللہ پاک اس کے رزق کو بھی وسیع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا مقسطو کا، انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے تو آپ کا دل بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہ عمل ایک بت سے دوسرے بت تک کے کرنے کا ہے، یعنی کہ 7 دنوں کا عمل ہے۔ اب میں اس کو بت کے دن اپلوڈ کر رہا ہوں، تو لہٰذا آپ لوگ بت سے بت تک کر لیں، یا پھر بعد میں آپ کو اگر ویڈیو ملتی ہے تو جمعرات سے جمعرات کر لیں، جمعے سے جمعہ کر لیں، لیکن 7 دن تک کے کم از کم 1 ہفتے تک آپ لوگ اس عمل کو جاری و ساری رکھیں۔ اس عمل کو مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہاں، لیکن پاکی ناپاکی کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ بے وضو، بغیر وضو کے کر سکتے ہیں آپ لوگ عمل، لیکن غسل جنابت آپ کا ہوا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ جو خاتون ہیں وہ اپنے ایام ممنوعہ میں بھی اس کو کر سکتی ہیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ عمل کسی بچے سے کرواتے ہیں تو آپ اس سے بھی کروا سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک چیز اور کہ اگر آپ لوگ اس عمل کو خود کرتے ہیں تو اس کی زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی، کیونکہ آپ لوگ اپنے قلب کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنے پریشانیوں کو، یعنی کہ جو آپ کے کمر پہ میرے رب نے ایک آزمائش کے لیے ایک بوجھ لاد دیا ہے، یا پھر آپ لوگوں نے غفلت میں پڑھ کے اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر ڈال دیا ہے، اور اس بوجھ کے ذریعے آپ کی کمر جھک گئی ہے، اور آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ بس میں خودکشی کر لوں، اس کا واحد حل یہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ حرام موت مت مرو۔ تو لہٰذا بہت سارے مسلمان بھائی سوچتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں اپنے نبی کے فرمان کی وجہ سے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس عمل کو کریں، آپ کا دل بڑا مضبوط ہو جائے گا، آپ کو سکون قلبی نصیب ہوگی۔ آپ لوگ اس عمل کو سوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگ اس عمل کو جاگتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، البتہ آپ لوگ کسی بھی پوزیشن میں ہو اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کرنے کے بہت سارے طریقے کار ہیں۔ آپ لوگ پانی پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، آپ لوگ چینی پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، آپ لوگ نمک پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ باجرے میں بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس وسعت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، اللہ پاک نے اتنا آپ کو عطا کرا ہے، تو آپ لوگ اس کو کسی چیز کے اوپر کر کے اس چیز کو صدقہ کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک اور میں آپ سے عمل شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ لوگ 10 کا نوٹ روزانہ، 10 روپے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، روزانہ اپنے سر کے اوپر سے گھما کے آپ لوگ کسی چندے والے بکسے میں ڈال کے کام پہ روزانہ جایا کریں۔ میرے بھائیوں، آپ سوچ نہیں سکتے، جب آپ کا صدقہ چاہے وہ 10 روپے کا ہو، چاہے وہ 20 روپے کا ہو، یا کتنے کا بھی ہو، یا کچھ رقم کا ہی کیوں نہ ہو، 1 روپے کا ہو، اگر آپ لوگ اپنے صدقہ اتار دیتے ہیں تو اللہ پاک اس صدقے کو اس طرح سے پالتا ہے جس طرح سے آپ لوگ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اور اس کو جب تک کہ پالتا، جب تک کہ وہ اور پہاڑ کے برابر نہ ہو جائے۔
تو لہٰذا جب آپ لوگ اس طرح سے اس عمل کو کریں گے تو میرے بھائیوں اللہ کی حضور آپ کا رزق بھی وافر مقدار میں لکھتا جائے گا اور وسعت اس کو ملے گی زیادہ سے زیادہ۔ تو لہٰذا عمل کو ذرا سماعت کر لیں۔ اس عمل کو آپ لوگ ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد البتہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک خاص طریقہ وہ یہی ہے، اگر ظہر کے بعد کر رہے ہیں تو اگلے دن بھی ظہر کے بعد ہی کیا جائے گا، عصر کے بعد کر رہے ہیں تو اگلے دن عصر کے بعد ہی کیا جائے گا۔ عمل سماعت کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ 3 بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو ملا کے پڑھ لیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، درود ابراہیمی بہت ہی مجرب درود ہے۔ جن بھائیوں نے بھی میرے ساتھ درود پڑھا یا اس درود کو سنا، اللہ پاک ان سب کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک پوری تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبھی گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یا مقسطو، آپ لوگوں نے اس کی صرف 3 تسبیحات پڑھنی ہے، یعنی کہ 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں 313 کی تعداد میں جب ہم لوگ پڑھیں گے نا تو یہ کثرت میں شمار ہو جائے گا، تو لہٰذا کوشش کریے گا 313 سے زیادہ ہی پڑھیں، اس سے کم نہ پڑھیں۔ تو لہٰذا اس طرح سے آپ لوگ عمل کو کر سکتے ہیں۔ اول آخر درود ابراہیمی آپ لوگ 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ البتہ الغرض آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا اسی ترتیب کے اعتبار سے ہے، اور اپنے دل کے اندر آپ لوگوں نے خود کو ہلکا محسوس کرنا ہے اور یہ سوچتے ہوئے کرنا ہے کہ رب ذوالجلال میرے سارے دکھ درد پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، جیسا کہ تو نے قرآن میں فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے بھی آپ لوگ عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور جو بھائی بھی دعا کے لیے مجھ سے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ ان کے روزی روزگار کے جتنے بھی مسئلے ہیں ان سارے مسئلوں کو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے اور اس معاملات کو حل فرمائے اور ان کے رزق کو بڑھا دے۔ اس کے علاوہ جو بہنیں اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، اللہ پاک ان سب کو نیک صالح رشتے عطا فرمائے۔ اور میرا جو بھی بھائی خاص اجازت چاہتا ہے اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھے اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کے اندر اپنا نام لازمی لکھ دے، تو اس طرح سے بھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی وظیفے کی خاص اجازت مل جائے گی۔ اور میں بہت بار کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کمنٹ میں جواب دوں، لیکن مشکل ہو جاتی، تھوڑی دیر ہو جاتی کیونکہ کمنٹ زیادہ ہوتے ہیں اور کمنٹ میں بذات خود ہی پڑھتا ہوں، تو لہٰذا مجھے معاف کرا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔